جی ناظرین السلام علیکم. آپ کو 4 خبروں سے آگاہ کرنا ہے. پہلے حکومت کی طرف سے آئینی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، اس کے بعد حکومت جو مسودہ پیش کرنا چاہ رہی ہے آئینی ترامیم کے لیے، آئینی عدالت کے لیے، اس کی کچھ شکایات، کچھ نکات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ کیا ہیں، اس پہ کس کس کا اتفاق ہے، کون کون اجلاسوں میں شامل رہا ہے، اس پہ بات ہوگی. دوسرا، پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج کریں گے. اچھا، یہ احتجاج ایسا احتجاج ہے جس سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے کال دی تھی اور اس کال کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا. لوگ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، نہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب اجلاس کے اندر ان کی اپنی سیاسی کمیٹی ایک ہے، اس کے اندر جو اجلاس کی کارروائی ہوئی اور اس کے اندر جو گالم گلوچ ہوئی اور ایک دوسرے کے گلے گریبان پکڑے گئے اور کوئی احتجاج پہ ایگری تھا، کوئی نہیں تھا. 16 سے ایس سی او ہو رہی ہے تو 15 کو احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایس سی او کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ ہم آپ سب کو کچھ آگاہی دیں گے. اور پھر اب کور کمیٹی کا اجلاس بھی انہوں نے طلب کر لیا. گنڈا پور نے کہا ہے کہ پیسے ہی بڑے خرچ ہو گئے ہیں. وہ پیسے کہاں گئے، وہ اس کے بارے میں ہی بات ہوگی. اور ایک ایشو جو ہم نے ابھی تک اپنے ویلاگ میں نہیں چھیڑا تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ہے. مذہبی معاملات پر میں گفتگو کرنے سے اعتراض ہی کرتا ہوں. میرا علم بھی کم ہے اور عمل بھی کم تر ہے، تو میں بہت اپنے آپ کو اس معاملے میں جاہل آدمی سمجھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج کہیں مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھارت سے زیادہ پاکستان میں محبت ملی. یہ ایک واحد مثبت بیان آیا ہے ان کے دورے کا. اس سے پہلے وہ کس طرح کی کنٹروورسیز میں رہے ہیں تو اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. بلکہ پہلے اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے. پاکستانیوں کے دل میں مذہبی رہنما کی بڑی محبت ہے اور لوگ عام طور پہ یہ کہتے تھے کہ ایسا عاقل فہیم شخص اور اتنا بالغ النظر شخص اور اس دور کے شاید مجتہد ہیں، شاید ہی کوئی اور ہو. تو بڑے زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا. سرکاری سطح پر پذیرائی کی گئی. وزیر اعظم نے ملاقات کی. گورنر سندھ ان سے ملاقات کرتے رہے اور ہر اہم شخصیت نے ان سے ملاقات کی. لیکن 2-3 بیانات ان کے ایسے آئے جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بیت المال پاکستان کا دورہ کیا. وہاں زمرد خان ہیں اور وہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو ان کو ہم احترام میں کوئی گلدستہ پیش کر رہا ہے یا بچوں کو شیلڈ دے رہے ہیں، اور وہ چھوٹی بچیاں ہیں 12-13 سال کی. تو زمرد خان نے کہا جی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں. تو وہ بات پہ ڈاکٹر صاحب بہت سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں کیسے ہیں جی، اور آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ نامحرم ہیں اور ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا اور ان کو شاید پیار کرنا گناہ ہے. تو یہ بات بہت لوگوں کو بری لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد پی اے اے والا ایک معاملہ ہوا. پی اے اے والا، اچھا پہلے آپ کو یہ بتاؤ، انہوں نے بیت المال میں یہ بات تو کر دی، اس کے بعد لوگوں نے توجیحات دینا شروع کر دی کہ زمرد خان نے کہہ دیا نہیں وہ انہوں نے بچیوں کے متعلق نہیں کہا تھا، وہ کوئی اور ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے بچے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے خود اگلے دن بتا دیا کہ نہیں میں بچیوں کے متعلق ہی کہہ رہا تھا کہ وہ نامحرم ہے. تو وہ تو پھر لوگوں کا اس پہ ظاہر ہے وہ سب بنتا تھا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ تھی جس پہ لوگوں کو اعتراض تھا کہ انہوں نے پی اے اے پہ بڑا اختلاف کیا. ان کے ساتھ سامان تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی فلائٹ پہ، اور بے تحاشا سامان تھا. مطلب سامان کی ایک لمٹ ہوتی ہے 20 کلو 30 کلو. آپ کا کوئی معزز مہمان ہے تو آپ اسے کچھ گنجائش دے دیتے ہیں، کچھ زیادہ لانے کی اجازت دے دیتے ہیں 40 کلو. لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو سامان تھا وہ سینکڑوں کلو کے حساب سے تھا. اور وہ ظاہر ہے جب پی اے اے کے پاس آئے، پی اے اے پہ وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوگا اس نے کہا ہوگا جی کہ ایک حد تک تو میں آپ کو کنسیشن کر سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پیسے دینے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کسی جگہ اس کا ذکر بھی کیا کہ میں انڈیا میں ہوتا تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نہ پوچھتا کتنا سامان لے کے آئے. اب یہ بات ایسی تھی کہ جو پاکستانیوں کو ناگوار گزری. اچھی بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب نے، سامان ہی تھا نا. اور پھر انڈیا میں تو آپ جا نہیں سکتے، آپ پاکستان میں آئے ہیں اور آپ بھارت میں آپ کو گھسنے نہیں دیے، تو کس طرح پاکستان پر فوقیت دے رہے ہیں بھارت کو صرف پی اے اے والے اس سامان کے معاملے کے. اور یہ بڑا مادی سا معاملہ ہے، یہ پیسوں کا معاملہ ہے.
لوگ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کی. آج ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے وہ ذرا ڈفرینٹ بیان ہے، اور انہوں نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے وہاں پر بھی یہی جملہ دہرایا کہ میری دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروں. آج مولانا طارق جمیل سے بھی ملاقات میں یہی بات کی کہ میری خواہش تھی کہ میں مولانا طارق جمیل سے ملاقات کروں. لیکن آج انہوں نے، شاید انہیں ری ایکشن کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پی آئی اے والے واقعے پہ پاکستان نے ناپسند کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھارت سے زیادہ پاکستان میں محبت ملی. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، انہیں احساس ہوا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارا پیٹا یا اس طرح کے، خدا نخواستہ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ آج کی ان کی سٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہے. دوسری، اب تھوڑے سے اور سیاسی موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں. حکومت نے آئینی کمیٹی کے مسودے کا اجرا کر دیا. اس کمیٹی کے جو میں سارے لوگ ہی شامل تھے. مولانا فضل الرحمان شکایت پہ شامل تھے، اسد کیسر شکایت پہ شامل تھے، بیرسٹر گوہر تھے، باقی سارے لوگ بھی، ساری جماعتیں شامل تھیں. پھر اس پہ مشاورت کے لیے زرداری ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، انہوں نے بھی بھاگ دوڑ شروع کر دی. اب آئینی عدالت ہوگی، 7 رکن ہوں گے اس کے اندر، اور چیف جسٹس ہوگا، پھر بار کا نمائندہ ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، وزیر قانون ہوگا، اور 2 نمائندے جو چیف جسٹس خود منتخب کرے گا. تو یہ بہتر ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں آئینی بینچ ہونا چاہیے. آئینی بینچ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئینی کمیٹی یا آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور یہ میثاق جمہوریت میں 2006 میں تھا. بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بیسیکلی قائد اعظم کا بھی منشا، خواب اور خواہش تھی. تو وہ بھی کافی پاپولر سٹیٹمنٹ چل رہی ہے. پی ٹی آئی نے اب 15 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ڈی چوک میں. اس کے حوالے سے ان کا اپنا سیاسی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا. اس کے اندر علی امین گنڈا پور کے خلاف بہت بغض دکھایا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ شخص ہے جس نے ساری تحریک کو تباہ کر دیا. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں. بیسیکلی نا، ملک میں امن اس لیے ہے کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. جس وقت عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئے گی پھر ملک میں آگ لگ جائے گی. تو وہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ آئینی اور عدالتی طریقوں سے کہ وہ سٹیٹمنٹ نہ ہی آئے، عمران خان سے کوئی بات ہی نہ کرے. کوئی اب تحریک انصاف والے کہتے ہیں علیمہ خان سے ملاقات کرائیں، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ اڈیالہ سے رات کو ایک لاش نکلی ہے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حکومت فساد نہیں کروانا چاہتی. لیکن پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کیا کہ 15 اکتوبر کو وہ احتجاج کرے گی. 16 کو ہے ایس سی او. تو اب جو احتجاج کرے گا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ملک دشمن ہوگا. لیکن اس میں علی امین گنڈا پور نے اپنی وضاحت دیتے ہوئے یہ کہا کہ احتجاج پہ خرچہ بڑا ہوتا ہے. ابھی پہلے میرے 75 کروڑ لگ گئے. 75 کروڑ روپیہ احتجاجوں پر لگ گیا ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سرکار یہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے نا. یعنی ان کے ہسپتالوں میں دوائیاں جانی تھیں، ان کے ٹیچروں کی تنخواہ جانی تھی، ان کے بچوں کے لیے کتابیں آنی تھیں، یا ان کی سڑکیں بننی تھیں. وہ احتجاج پہ لگ رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور کہتے رہے کہ احتجاج نہ کریں، لیکن جو حماد اظہر ٹائپ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں، احتجاج کریں، کڑکا کے کریں. اب کور کمیٹی کا اجلاس ہے اور وہ کل ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چین نہیں آ رہا کہ کوئی لڑائی، مار کٹائی، کوئی تشدد، کوئی ہنگامہ، کوئی لانگ مارچ، کوئی ٹائر جلانا، یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا. دوسرا، ملک اتنا خوبصورت سجا ہوا ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. ان کا تو بس چلتا ہے، یہاں بس چلے تو یہاں پہ ٹائر چلائی جائیں، یہاں پہ جگہ جگہ کو نظر آتش کیا جائے. اگر آپ ان 2 شہروں کو اس وقت دیکھیں، خوبصورت ہوئے ہیں، اور فخر ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان ہے. تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی عزت مل رہی ہے. 2 ممالک ایسے جو G7 کا حصہ ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، چائنا اور رشیا، وہ پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان کے امیج کے لیے کتنی بڑی بات ہے. تو یہ امیج تباہ کرنے کی پی ٹی آئی کی بڑی کوشش ہے. میرے خیال میں دیکھیے، احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے،
لیکن 15 اکتوبر والا احتجاج یک وثوق سے کہا جا سکتا ہے صرف پاکستان دشمنی کا نتیجہ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔